لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشادات کی محفل میں آپ کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں اس کا اثر پہنچے اور ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے حدیث نمبر 1102۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ دیکھ لیجئے کتنا درجہ اللہ نے رکھا ہے۔ فجر کی 2 سنتیں تمام دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے اس سے زیادہ بہتر ہیں۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، یہ رکعتیں مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہیں، تو لہٰذا ان 2 سنتوں کا آپ بہت زیادہ اہتمام فرماتے۔ سفر میں جب آپ فرائض بھی آدھے پڑھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سفر میں ظہر کی 4 فرائض میں سے 2 فرض کر دیے، عصر کے 4 فرائض میں سے 2 کر دیے، عشاء کے 4 فرائض میں سے 2 فرض کر دیے، تو آپ فجر کی یہ 2 سنتیں سفر میں بھی نہ چھوڑتے تھے۔ تو یہ 2 سنتوں کا اتنا بڑا درجہ ہے، ان کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے۔ فجر کی 2 رکعتوں کو ہلکا کر کے پڑھنے کا بیان نیز یہ کہ ان میں کیا پڑھا جائے اور ان کا وقت کیا ہے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان کا اہتمام کیا۔ تو اس حدیث میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ان میں کیا پڑھا جائے اور یہ کب پڑھی جائے۔ تو حدیث نمبر 1104 حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت اذان اور تکبیر کے درمیان 2 مختصر رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ صبح کی اذان ہو گئی، اس کے بعد آپ یہ 2 رکعتیں پڑھیں گے فرض پڑھنے سے پہلے۔ فرض پڑھنے سے پہلے یہ تو ہے ان کا وقت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رکعتیں ہلکی پڑھا کرتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رکعتیں اتنی جلدی پڑھتے تھے کہ میں سوچتی تھی کہ شاید آپ نے اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا کہ نہیں پڑھی، تو لہٰذا یہ 2 رکعتیں اذان کے فوراً بعد پڑھی جائیں گی اور ہلکی پڑھی جائیں گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رکعتوں میں کیا پڑھتے تھے، یہ ہم حدیث نمبر 1107 سے سیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں آیت قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، یہ آیت پڑھتے تھے۔ یہ آیت جو ہے یہ سورہ بقرہ میں ہے اور اس کا خاتمہ ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون۔ تو ایک رکعت میں یہ آیت پڑھتے تھے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ دوسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی یہ آیت پڑھتے تھے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ یہ رکعت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 سنتوں میں سے پہلی سنت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سارا کچھ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ حدیث نمبر 1107 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں آیت
قولو آمنا باللہ وما انزل الینا آخر تک پڑھتے، جو کہ سورہ بقرہ میں ہے، اور دوسری رکعت میں آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے کہ دوسری رکعت میں آل عمران کی یہ آیت پڑھتے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے ان کے بارے میں ذکر ہے کہ پہلی رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 پڑھتے، جس کا ایک حصہ حدیث میں بتایا گیا ہے۔ پوری صورت یوں ہے، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ یہ آیت پہلے سپارے میں ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 ہے۔ دوسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت پڑھتے، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد باننا مسلمون۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 پڑھتے، اور یہ آیت اس طرح ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ تو ان تینوں آیات میں ایمان کا ذکر ہے، اور یہ الفاظ اس میں تقریباً مشترک ہیں کہ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ پچھلی آیت میں بھی یہی الفاظ تھے کہ فَآمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ تو یہ آیات مختصر سی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 رکعتوں میں 2 سنتوں میں یہ آیات پڑھا کرتے تھے۔ ہمارا اگلا باب ہے فجر کی 2 سنتوں کے بعد دائیں کروٹ پر لیٹنے کا استحباب اور اس کی ترغیب، چاہے اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہو یا تہجد کی نماز نہ پڑھی ہو۔ حدیث نمبر 1111 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے فراغت سے فجر تک کے درمیانی وقفے میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ہر 2 رکعتوں کے درمیان سلام پھیرتے اور ایک وتر ادا فرماتے۔ جب مؤذن فجر کی نماز کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا اور فجر آپ کے سامنے واضح ہو جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر 2 رکعت مختصر نماز پڑھتے، پھر آپ اپنی دائیں کروٹ پر اس طرح لیٹ جاتے کہ یہاں تک کہ مؤذن آپ کے پاس اقامت نماز کی اطلاع دینے کے لیے حاضر ہوتا تھا۔ تو اس حدیث میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رات کی نماز تھی وہ 11 رکعتیں ہوتی۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعتوں کے بعد نماز سلام پھیرتے، پہلی 2 رکعتوں کا آغاز ہلکی نماز سے کرتے، یعنی آغاز میں 2 ہلکی رکعتیں پڑھتے، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں مکمل فرماتے۔ 8 رکعتیں پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 وتر ادا فرماتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس مؤذن آ جاتا، آپ کو پتہ چل جاتا کہ فجر کا وقت ہو چکا، تو پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے۔ یہ 2 رکعتیں
فجر کی 2 سنتیں ہوتی. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا پڑھتے جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنی داہنی طرف لیٹ جاتے. اب یہ تب تک آپ لیٹے رہتے کہ جب تک فجر کی نماز با جماعت شروع نہ ہو جاتی. مؤذن آپ کے پاس آتا, آپ کو اطلاع دیتا کہ یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے آئیے. آپ اٹھتے اور اٹھ کر فجر کی نماز با جماعت پڑھاتے. یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ فجر کی اذان اور فجر کی جماعت کے درمیان تقریباً 20 سے 25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی. تہجد کے ساتھ ہی آپ نے فجر کی 2 سنتیں بھی پڑھ لی, اور پھر آپ تھوڑی دیر آرام کے لیے دائیں کروٹ پر لیٹ گئے. لیکن آپ کا معمول ہمیشہ یہ نہیں ہوتا تھا. حضرت عائشہ ہی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات قیام اللیل کے بعد سو جاتے, اور میرے پاس جب بھی فجر کی اذان ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوشیار ہو کر اور پھر 2 رکعت پڑھتے. یعنی کبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے, اور قیام اللیل ابتدائی رات میں کرتے, اور پھر فجر تک کے لیے تھوڑی دیر سو جاتے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ قیام اللیل کرتے کرتے فجر ہو جاتی, اور فجر کے وقت پھر آپ 2 رکعتیں پڑھ لیتے, فجر کی 2 سنتیں, اور اس کے بعد آپ اپنی دائیں جانب تھوڑا سا آرام فرماتے, اور اس کے بعد فجر کی نماز با جماعت کراتے. اب یہ جو 11 رکعتوں کا ہم نے ذکر پڑھا ہے, یہی وہ رکعتیں ہیں جو کہ رمضان میں تراویح کہلاتی ہیں. اصل میں قیام اللیل ہی رمضان میں رات کے ابتدائی حصے میں ادا کر لیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو. ویسے بھی اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فراغت سے فجر تک کے درمیانی وقفے میں 11 رکعت پڑھتے تھے. تو عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد سے فجر کی نماز کے درمیانی وقفے میں 11 رکعت پڑھتے تھے. تو لہٰذا عشاء کی نماز کے بعد ہی وہی قیام اللیل لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کی نماز کے بعد کر دیا گیا. تو اس کی رکعتیں عام طور پہ جو سنت سے ثابت ہیں وہ 11 ہیں. 8 رکعتیں اور 3 وتر. 20 رکعتوں کا حدیث سے ثبوت نہیں ملتا. انہی رکعتوں کو تراویح کہہ دیا جاتا ہے رمضان میں. حدیث نمبر 1115. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت پڑھتے, پھر باہر تشریف لاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے, پھر واپس تشریف لا کر 2 رکعت ادا کرتے, اور آپ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھا کر پھر میرے گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت پڑھتے, اور لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے, پھر میرے گھر تشریف لا کر 2 رکعت ادا فرماتے. اب یہاں ہم سنن راتبہ کی تفصیل پڑھ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھتے, پھر باہر تشریف لے جاتے یعنی مسجد میں, اور فرض ظہر کی نماز پڑھاتے, پھر واپس تشریف لا کر 2 رکعت ادا فرماتے, اور آپ لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے, اور پھر مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھاتے, اور عشاء کی نماز کے بعد بھی 2 رکعت پڑھاتے. تو یہ سنن راتبہ جو ہیں یہ اس طرح ہیں: فجر کی نماز سے قبل 2 سنتیں, ظہر کی نماز سے قبل 4 سنتیں اور بعد میں 2, اور مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں, اور عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں. تو یہ اس طرح کر کے 12 رکعتیں بن جاتی ہیں. جو شخص ان کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں. تو یہ جو ظہر کے 4 نوافل ہیں ظہر کی نماز سے پہلے, یا 4 سنتیں انہیں کہہ لیجئے, ایک پہلو سے ہم انہیں
نفل اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرض نہیں ہوتے، وہ فرض سے زائد ہوتے ہیں، اور ایک پہلو سے ہم انہیں سنت اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اہتمام کیا ہے اور وہ آپ کی سنت ہیں۔ تو ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ادا فرماتے ہیں۔ یہ جو 4 سنتیں ہیں ظہر سے پہلے، ان کا بہت درجہ ہے، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان کا ثواب تہجد جیسا ہے، ان کا ثواب تہجد جیسا ہے، اور مغرب کے بعد 2 سنتیں اور عشاء کے بعد 2 سنتیں۔ حدیث نمبر 1117 حضرت عبداللہ بن صاحب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے سورج ڈلنے کے بعد 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا یہ ایسی گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرے نیک اعمال اوپر چڑھے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کے بارے میں ہم پچھلی حدیث میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب اس حدیث میں ان کی اور فضیلت آئی ہے کہ یہ ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھولنے جانے سے مراد یہ ہے کہ زمین سے انسانوں کے نیک اعمال آسمان پر لے جائے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرے نیک اعمال اوپر چڑھیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان 4 سنتوں کا ثواب تہجد جیسا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں نہ پڑھ سکے تو انہیں ظہر کے بعد پڑھ لے۔ بعض اوقات کوئی مصروفیت ہوتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے کہ آپ انہیں نہیں پڑھ سکتے، جماعت کھڑی ہو گئی، تو ان کو جو شخص فرضوں سے پہلے نہ پڑھ سکے وہ ان کو فرضوں کے بعد بھی پڑھ لے۔ اگلا ہمارا باب ہے عصر کی سنتوں کا بیان۔ حدیث نمبر 1119 حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعات پڑھا کرتے تھے، اور ان کے درمیان ملائکہ مقربین اور ان کی تابعداری کرنے والے مسلمان اور مومنوں پر سلام کہتے ہیں۔ یعنی اس حدیث سے میں یہ پتہ چلا کہ عصر سے بھی پہلے 4 سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہیں، اور یہ 4 سنتیں آپ 2 کر کے ادا کرتے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نوافل جو ہیں وہ خاص رات کی نماز ہو خواہ دن کی نماز ہو وہ مسنا 2 کر کے ہے، بلکہ امام بخاری نے اس پر ایک باب بھی باندھا ہے، تو لہٰذا عصر کی سنتوں کے بارے میں یہ واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو 2 کر کے پڑھتے تھے، 2 پہلے سنتیں پڑھ لیتے اور ان کے درمیان سلام پھیرتے۔ یہ جو ہم نماز ختم کرنے کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، تو یہ ہم ملائکہ مقربین کو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو سلام کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے، السلام علیکم کہہ کے ان کو ختم کر دیتے، اور اس کے بعد دوبارہ تکبیر کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رکعتیں پڑھنے والے کے لیے دعا بھی فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اس شخص کے حق میں انشاءاللہ قبول ہوتی ہے۔ یہ عصر کی 4 رکعتیں سنت غیر موقدہ ہیں، لیکن اس کے پڑھنے والے کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے رحمت کی وجہ سے اس کی اہمیت واضح ہے۔ ہمارا اگلا باب ہے مغرب سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا بیان۔ حدیث نمبر 1122 حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب سے پہلے نماز پڑھو۔ آپ نے یہ بات 3 دفعہ ارشاد فرمائی، تیسری دفعہ میں ارشاد فرمایا جو چاہے وہ پڑھے۔ تو
मगरिब की नमाज से पहले 2 रकतें सुन्नत हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका 3 दफ़ा हुक्म दिया, लेकिन तीसरी दफ़ा में आपने फरमाया लिमन शाह, उस शख्स के लिए है जो चाहता है। तो इन अल्फाज से साबित हो गया कि ये फ़र्ज़ नहीं है, ये जो चाहे वो इसे अदा कर ले। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये नमाज या ये 2 सुन्नतें सिर्फ़ वही अदा कर सकता है जो नमाज की जगह पर पहले बैठा हो और उसने वज़ू भी किया हो, क्योंकि मगरिब की अज़ान में और मगरिब की जमात में 5 मिनट से ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बाज़ औक़ात ये फ़र्क 3 मिनट का होता है और बाज़ औक़ात 5 मिनट होता है। असल बात ये है कि मगरिब की अव्वल वक़्त नमाज का वक़्त चूँकि थोड़ा है, तो इसलिए ये नमाज या ये 2 रकतें वही पढ़ सकता है जो अपनी नमाज की जगह पर पहले बैठा हो और उसने वज़ू भी किया हुआ हो। जो ही अज़ान हुई उसने खड़े होके 2 रकतें पढ़ ली, वरना अगर आप अज़ान सुन के उस वक़्त वज़ू करने जाएंगे तो वज़ू करते करते ही जमात शुरू हो जाएगी। बाकी सहाबा इसका बहुत एहतमाम करते थे। जब अज़ान होती तो सहाबा मस्जिद के सतूनों की तरफ दौड़ते ताकि उन सतूनों के पीछे वो ये 2 रकतें अदा कर सकें। हमारा अगला बाब है इशा से पहले और बाद की सुन्नतों का बयान। इस सिलसिले में 2 हदीस हमारे सामने हैं। एक हदीस तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की है, जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब के बाद 2 सुन्नतें पढ़ा करते थे। और इस सिलसिले में दूसरी हदीस अब्दुल्ला बिन मुग़फ़्फ़ल की है, जो हमने पढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर तकबीर और अज़ान के दरमियान नमाज है। अज़ान तो हो गई अल्लाह अकबर, जिसके साथ हम नमाज की इतला देते हैं, और तकबीर किसको कहते हैं? जब इकामत खड़ी हो जाती है तो उसके बाद फ़ौरन जमात होती है, तो अज़ान और इकामत के दरमियान नमाज है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा फरमाया था और तीसरी दफ़ा में आपने फरमाया था जो चाहे। तो लिहाजा इस हदीस से भी हमें इशा से पहले की सुन्नत का पता चलता है, और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस से हमें इशा के बाद की 2 सुन्नतों का पता चलता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि इशा की नमाज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है और जिसे सहाबा ने उम्मत के लिए बयान फरमाया है, वो सिर्फ़ 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नतें हैं। नमाज से जो पहले की 2 सुन्नतें हैं वो तो मैंने आपको बताया कि वो जिसके लिए चाहे, ये एक अमूमी कायदा है। लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल से हमें साबित होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नतें और 3 वितर बताई हैं, जिनमें से कोई शख्स चाहे तो 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नतें रात को पढ़ ले, और वितर का चूँकि वक़्त आखिरी रात है तो वो वितर उस वक़्त में अदा कर ले। तो हमारे यहाँ ये जो इशा की 17 रकतें बताई जाती हैं, उसके तसव्वुर से ही लोग डर जाते हैं और नमाज के करीब नहीं जाते। अगर लोगों को सुन्नत नबवी के मुताबिक इशा की 6 रकतें बता दी जाएं, जिनकी आखिरी 3 वितर अगर वो चाहें तो उस वक़्त अदा कर लें इशा के साथ ही, और इसमें से भी अगर वो चाहें तो 3 वितरों में से 2 नफल होते हैं, 1 वितर भी अदा कर सकते हैं। और अगर वो चाहें तो सुबह फजर से थोड़ी देर पहले उठ जाएं और वितर अपने फजर की अज़ान से कबल अदा कर लें, क्योंकि वितरों का असल वक़्त आखिरी रात है। तो इस तरह करके ये नमाज बड़ी आसान हो जाती है। जुमे की सुन्नतों का बयान, हदीस नंबर 1126।
حضرت عبداللہ بن عمر نے جو 12 رکعتیں پوری کی تھیں ان میں جمعے کی 2 سنتوں کا بھی بیان تھا۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث میں تھا 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے، 4 رکعتیں ظہر کی نماز سے پہلے اور 2 اس کے بعد میں، اور اس میں انہوں نے جمعے کی 2 رکعتوں کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو لہٰذا اب ہم جمعے کی 2 سنتوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ جمعے کی بعد کی ہیں۔ اصل بات ہے جمعہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ جمعہ پڑھنے کے لیے جب جائے تو سب سے پہلے 2 نفل ادا کیجیے، 2 سنتیں اسے کہہ لیجیے، 2 سنتیں ادا کیجیے۔ یہ سنتیں تحیت المسجد کی ہوں گی۔ اس کے بعد اگر خطبہ شروع نہ ہوا ہو تو اور بھی 2 کر کے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، یا انسان اس وقت قرآن کی تلاوت کر لے، سورہ کہف پڑھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لے، یا کوئی ذکر اذکار پڑھ لے اگر جمعہ نہیں شروع ہوا۔ اور اگر جمعہ شروع ہو گیا تو اس کے بعد وہ جمعہ سننے میں مشغول ہو جائے اور اسے پوری توجہ کے ساتھ سنیں، اور جب جمعے کی جماعت ہو جائے تو اس کے بعد چاہے تو 2 رکعتیں پڑھ لے اور چاہے تو 4 رکعتیں پڑھ لے، کیونکہ ایک حدیث میں 4 رکعتوں کا حکم ہے اور ایک حدیث میں یہ حکم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتیں ادا فرماتے۔ اس سلسلے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر مسجد میں پڑھے تو 4 رکعتیں پڑھ لیں، اور اگر گھر آ کے پڑھے تو 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اب ان جو 4 رکعتیں ہیں ان کو بھی کیا 4 کو اکٹھا پڑھے یا 2 کر کے پڑھے، تو اس میں بھی بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھی جائیں، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ 2 کر کے 4 رکعتیں پڑھی جائیں۔ گویا یہ بھی دونوں طرح جائز ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ 2 کر کے پڑھی جائیں، کیونکہ حدیث میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، کہ رات کی نماز ہو یا دن کی نماز ہو، یعنی فرضوں کے علاوہ، تو یہ 2 کر کے ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا چاہیں تو ظہر کی نماز کے بعد جمعے والے دن 2 سنتیں پڑھ لیں، چاہیں تو 4 سنتیں پڑھ لیں۔ بعض نے یہ کہا کہ مسجد میں پڑھیں تو 4 پڑھ لیں 2 کر کے، اور گھر آ کے پڑھیں تو صرف 2 پڑھ لیں۔ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کی نماز میں ایک نماز کو دوسرے سے نہ ملاؤ جب تک کہ وہ گفتگو نہ کر لے یا جگہ نہ بدل دے، یعنی جب آپ نے فرض نماز پڑھی، فرض نماز کے بعد جگہ بدل لیں، یا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات کر لیں، اور بات کرنے کے ساتھ آپ کا دونوں نمازوں کے درمیان، یعنی فرضوں کے درمیان اور سنتوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے۔ اور یہ حکم عام نمازوں کے بارے میں بھی ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی فرض نماز بھی اسی جگہ پڑھ لیتے ہیں اور نفل نماز بھی اسی جگہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حکم خاص جمعے کے بارے میں تو آیا ہے، لیکن اسی سے ہی دوسری نمازوں کے بارے میں بھی قیاس کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات، جب نماز جماعت سے ہو رہی ہو تو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ جمعے کے بارے میں یہ خاص طور پر آ گیا، اور اسی سے ہی لوگ جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں تو فرض اور سنتوں میں جگہ بدلنے کا یا بات چیت کے ساتھ اس کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ لیکن کرنا کیا چاہیے کہ ہمیں اپنی فرض نماز اور نفل نماز کے درمیان بھی وقفہ دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو ایک ہی جگہ پہ کھڑے فرض نماز بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور وہیں پہ سنتیں اور نوافل بھی پڑھ رہے ہیں۔ ان کے درمیان یا تو ذرا تھوڑی سی جگہ بدل لیجئے، یا پھر ان کے درمیان میں کسی سے بات چیت کر کے ان کے درمیان تھوڑا سا
فاصلہ کر لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم